طریقے میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا فلسفہ اور اس کی تفسیر پر مبنی 2 لیکچرز میں آپ کے سامنے اس پہلے مرحلے میں پیش کروں گا۔ اس کا پہلا حصہ یعنی جو لیکچر 2 حصوں میں ہوگا، آدھا حصہ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آدھا حصہ کل پیش کروں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم دعا کے 3 پارٹ تفسیر کے ساتھ مکمل کر سکیں تاکہ باقی 3 پارٹ ہم کل کے لیکچر میں مکمل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کی تفسیر میں جائیں، دعا کے الفاظ میں جائیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دعا کیا ہے۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، ایک رشتے کا نام ہے، اور اس رشتے کے تحت بندہ اپنے دل میں جو آرزویں رکھتا ہے اس کا خدا کے سامنے اظہار کرتا ہے، یا اس کے سامنے کبھی کوئی تکالیف، کوئی مشکلات آتی ہے تو اس کے حل کے لیے خدا سے رجوع کرتا ہے۔ خدا سے کیوں رجوع کرتا ہے؟ یہ بات ہم ان لوگوں کے واسطے کرتے ہیں جو کسی دین میں مانتے ہیں، جو کسی خدا میں مانتے ہیں اور خدا کو قادر مطلق یعنی بہت زیادہ اور مکمل طاقت والا مانتے ہیں۔ انسان میں مختلف آرزویں تو ہیں، مختلف خواہشات ہیں، اور ہر شخص اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اور تکمیل کے لیے جستجو بھی کرتا ہے اور لوگوں سے مدد بھی مانگتا ہے، لیکن کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر انسان مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ نہ انسان خود قادر مطلق ہے، نہ اس کے معاشرے میں جن سے وہ مدد طلب کرتا ہے اس میں کوئی اتنا قادر مطلق ہے جو اس کی تمام مشکلات حل کر سکیں یا اس کی تمام آرزویں پوری کر سکیں۔ اس لیے وہ ایک ایسے خدا کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس کے پاس تمام طاقتیں موجود ہے اور وہاں سے میں مایوس ہو کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اور جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے یا جو بھی اس کی خواہشات ہیں، جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے، جب اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ اظہار دعا کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی ادیان ہے یعنی جتنے بھی دین ہے اور جتنے مذاہب ہے ان سب میں کسی نہ کسی طریقے سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا، خداوند تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو خدا کا ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق کمیونیکیٹ کرنے کا، رابطہ قائم کرنے کا، اس کی طرف اپنے خیالات کا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے جو دعا ہے، اور ہر طریقے کی اپنی اپنی دعا کی صورت ہے۔ دین اسلام میں اور ہمارے طریقے میں بھی اس لیے دعا پہ زور دیا گیا ہے اور دعا کا طریقہ رکھا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار فرماتا ہے مجھے بلاؤ یا مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو تو میں تم کو جواب دوں گا۔ دعا کے معنی ہے پکارنا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کو، بلانے والے کو جب بھی وہ بلاتا ہے۔ یا کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دین اسلام کی جو دینی زبان ہے، عربی زبان ہے، اس میں پڑھتے ہیں، اور دین اسلام کی جو بھی عبادات ہے وہ اپنے مذہبی زبان میں پڑھی جاتی ہے۔ جب اس کو ہم کسی ایسی زبان میں پڑھتے ہیں کہ جو زبان ہماری مادری زبان نہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں جلدی سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اور اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں، ایسا کام کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں سمجھ ہی نہ پڑتی ہو کہ وہ کیا ہے، تو وہ بات ہمارے دل کو لگے گی نہیں، ہمارا دل، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، خیالات اس میں انوالو نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں یا جو بات ہم کہتے ہیں، جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے کم از کم دعا کا ترجمہ اور دعا کے جو معنی ہے اس کا علم ہمیں ہو، تاکہ جب ہم کوئی جملہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا سجد وجہی الیک یا اللہم اغفر لنا ذنوبنا، تو ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہتے ہیں، اور جب ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہتے ہیں تو ہم دل کے ساتھ اور اپنے تمام جذبات اور احساسات کے ساتھ یہ بات کہیں گے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر روحانی بچہ دعا کو نہ صرف پڑھے
بلکہ معنی کے ساتھ پڑھے، معنی کو سمجھ کر پڑھے۔ امام نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب تم دعا پڑھتے ہو تو ایک ایک لفظ کے معنی سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ معنی سمجھ کے پڑھنے سے دل کو سکون حاصل ہوگا، کیونکہ ہم اپنے دل کے تعلق کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ہماری دعا کی جو کنسٹرکشن ہے، دعا کی جو ساخت ہے، وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ہمارے دعا میں 6 پارٹ ہیں، اور ہر پارٹ کا نصف اول اس میں ہم قرآن کی کوئی اہم سورہ پڑھتے ہیں، یا چند آیات پڑھتے ہیں، یا ایک آیت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو نصف ثانی ہے، یعنی جو باقی آدھا حصہ ہے، اس میں ہم یا تو اپنے چند بنیادی عقائد کا اعلان کرتے ہیں، یا چند دعائیں مانگتے ہیں، یا اور جن چیزوں کا اظہار کرنا وہ ہم کرتے ہیں۔ دعا کے پہلے پارٹ کی طرف ہم آتے ہیں، اور دعا کے پہلے پارٹ میں ہم پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اپنے عقائد کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کچھ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جب آپ قرآن شریف کا آغاز کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں، گویا کتاب خدا کو آپ کھولتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے کھولتے ہیں۔ اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلاۃ قائم کرتا ہے تو صلاۃ میں اس سورہ کا پڑھنا لازمی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھے بغیر صلاۃ مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ سورۃ الفاتحہ کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو پہلے ہم تسمیہ پڑھتے ہیں یا بسملہ پڑھتے ہیں۔ تسمیہ یا بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سارے جملے کو آپ مختصر کہتے ہیں تو کہتے ہیں بے تعوذ پڑھو، اس کا مطلب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح تسمیہ کے معنی ہے نام رکھنا، تسمیہ پڑھنا یا بسملہ پڑھنا کے معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ دین اسلام میں کسی بھی نیک کام کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرو۔ اور جب قرآن کا نزول شروع ہوا، آپ جانتے ہیں قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ سورۃ العلق کی، جو سورۃ العلق کی 5 آیات ابتدائی نازل ہوئی، اور اس کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھ، کس طرح پڑھ؟ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ۔ تو گویا قرآن کے پڑھنے کا جب آغاز کیا گیا تو اس میں کہا گیا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ، اور جب اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم آیا تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعہ اس کو بلاؤ۔ اللہ کے نام کے بارے میں فرمان ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے پروردگار کا نام بہت ہی بابرکت ہے جو صاحب جلالت اور بزرگی ہے۔ گویا خدا کے نام میں برکت ہے، اس لیے خدا کے نام کے ساتھ کسی بھی نیک کام کے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو پہلے ہم نے اسم کی بات کی کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، اور اس کی صفات کیا بتائی گئی؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں اور بے شمار صفات ہیں، لیکن جن 2 صفات کو استعمال کیا خود خدا نے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف ہر سورہ کے آغاز میں خدا کے فرمان کے مطابق پڑھا جاتا ہے، بلکہ یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے سورۃ النمل میں کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جملہ بھی خود خدا نے بنا کر دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے 2 صفاتی ناموں کا اضافہ فرمایا، اور ان دونوں ناموں کا تعلق رحمت سے ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دین اسلام کو خدا نے جس طرح پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین رحمت ہے، جس میں خدا اپنے آپ کو قہار، جبار، مختلف ناموں سے یاد تو کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا نام، وہ نام جو تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، رحمت کی صفت۔ اس لیے خدا نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
कुल्ल शैइन, मेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में ले लिया है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए मोहम्मद कह दो, या इबादियल्लज़ीना असरफू, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया है, यानी बुरे कामों के जरिए, बुरे अमाल के जरिए अपनी जान पे जुल्म किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो, अगर तुम वापस होना चाहते हो, अगर तुम सुधरना चाहते हो, नेक बनना चाहते हो, तौबा करना चाहते हो, तो खुदा की रहमत से मायूस न होना। ये ना समझो कि मैंने इतने बुरे काम किए, अब मेरे लिए सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, खुदा की रहमत से मायूस न होना। मौला का एक इरशाद है, डिस्पोंडेंसी इज ए सिन, यानी मायूसी गुनाह है। दीन इस्लाम में मायूसी गुनाह है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, खुदा तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, क्योंकि वो गफूर है, रहीम है, माफ़ करने वाला है, बड़ा रहमान और बड़ा रहीम है। न सिर्फ ये खुदा ने अपने आप को रहमान और रहीम के सिफत से लोगों के सामने, अपने बंदों के सामने पेश किया, बल्कि खुदा ने जब अपने रसूल का जिक्र किया, उनके बारे में क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के वास्ते रहमत बनाकर। कोई अल्लाह भी रहमत है, उसका रसूल खातिमुन नबी वो भी रहमत है। और मोमिनीन के वास्ते फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उनके साथ जो लोग हैं, यानी जो मोमिनीन है, वो काफरों पे बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में रुहमा है। रुहमा जो है वो रहीम की जमा है, यानी मोमिनीन आपस में रहीम है, एक दूसरे पे मेहरबानी करने वाले हैं। गोया अल्लाह भी रहमत वाला है, रसूल रहमत वाला है, मोमिनीन रहमत वाले हैं। और ये जो दीन है, उस दीन का नाम क्या है? इस्लाम है। इस्लाम का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो उसमें कितनी मुलायमत हमें नजर आती है कि ये अमन का दीन है, यानी ये सख्ती का दीन नहीं है, तकलीफ पहुंचाने वाला दीन नहीं है। ज़ाहिर है कि जहाँ रहमत हो वहाँ अमन व अमान होता है। और इस दीन का सलाम क्या है, इसका जो ग्रीटिंग है वो क्या है, अस्सलामु अलैकुम। तमाम मुसलमानों की सलाम, ये मौला का फरमान है कि जब तुम कहते हो अस्सलामु अलैकुम, इट मीन्स पीस। मौला ने और मकाम पे फरमाया कि मैं उस दिन की बात करता हूँ जो मेरा दीन है, जो इस्लाम है, और उसका सलाम है अस्सलामु अलैकुम, और उसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम, यानी तुम पे पीस हो, तुम पे अमन हो, सलामती हो। और सलामती और अमन रहमत के बगैर नहीं आता। तो खुदा ने जो रहमान और रहीम का जिक्र किया, ये खुदा की ज़ात से लेकर पूरे रसूल और मोमिनीन से गुजरकर इस दीन के हवाले से तमाम मोमिनीन की ज़िंदगियों पर फैल जाता है। और न सिर्फ मोमिनीन की ज़िंदगियों पर, बल्कि मोमिनीन से होते हुए तमाम इंसानों पर खुदा की ये रहमत पहुँचती है और फैल जाती है। इसके बाद सूरतुल फातिहा की जो पहली आयत है, हम उसका जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं, किताब की माँ कहते हैं। किताब की माँ क्यों कहते हैं? यूँ समझिए कुरान शरीफ का इंडेक्स है, कुरान शरीफ का निचोड़ है। जो कुछ पूरे कुरान शरीफ में फरमाया गया है, मुख्तसर अल्फाज में अगर कोई उसकी टीचिंग को जानना चाहे, कोई ये कि मेरे पास मैं पूरा कुरान नहीं पढ़ सकता, मुझे मुख्तसरन कोई चीज़ दो जिसको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना लूँ, तो सूरतुल फातिहा भी उसके लिए काफ़ी हो जाए। ये पूरे कुरान की तालीमात का निचोड़ है। तो पहला जुमला इसमें ये कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला जो अल्लाह है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ है। जब हम किसी अच्छी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, कोई अच्छी सनत को देखते हैं, अच्छी नक्श व निगार को देखते हैं, तो जाके जब हम उसकी तारीफ़ करते हैं, कोई तस्वीर है, उस तस्वीर की जो हम तारीफ़ करते हैं, चाहे हम मुसव्विर की तारीफ़ करना चाहे या न चाहे, हम दरअसल मुसव्विर की ही तारीफ़ करते हैं। किसी नक्श व निगार की तारीफ़ करते हैं तो हम दरअसल नक्काश की तारीफ़ करते हैं। तो इस पूरी कायनात को देखकर
مومن ایک انسان جو کہتا ہے وہ یہ کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ خدا نے اپنی تعریف اس لیے کروائی کہ خدا چاہتا ہے کہ بندہ مغرور نہ ہو۔ انسان میں بہت ساری خامیوں اور خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اسے بڑا دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر اپنی ذات کے بارے میں ہے تو بہت بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی کوئی دوسرا اگر بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اتنا چھوٹا دیکھنا چاہتا ہے اس کو، اور اگر خود چھوٹا سا کوئی کام کرتا ہے تو بہت بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور اس سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان میں کبر و نخوت یعنی بڑائی کی ایک بہت ہی بری صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے دور رکھنے کے لیے پہلا پیغام جو خدا نے فرمایا وہ یہ کہ تم چاہے اپنی کتنی بھی تعریف کرنا چاہو، تمہارے ہاتھ نے کوئی کام کیا، تمہاری زبان نے کوئی بات کہی، تمہاری عقل نے کوئی بات سوچی، تم نے کچھ بھی کیا، تم اتنا سوچ لو کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ تمہارے تمام اعضاء خدا نے بنائے، تمہارے اعضاء کو حرکت دینے کی توانائی خدا نے دی، تمہیں سوچنے کی طاقت خدا نے دی ہے، تو پھر وہ کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم یہ کہتے ہو کہ میں بڑا ہوں یا میں نے کوئی کام کیا۔ اس لیے دین اسلام میں کے استعمال سے یعنی اپنی خود ستائی، خود کی تعریف کے لیے میں کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرے اور کوئی اس کی تعریف کرے، کہیں الحمدللہ، شکرن للہ والحمدللہ، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ وہ شخص ترقی کرتا ہے کہ جب آپ اس کی تعریف کریں تو وہ کہتا ہے یہ کام اللہ نے کیا، اور وہ شخص سرنگوں ہوتا ہے، دنیا میں اس کا سر نیچا ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹا سا کام کرتا ہے اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے واقعی میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ جب وہ سمجھتا ہے میں نے یہ کام کیا تو سمجھ لیجئے اس کا زوال شروع ہو گیا اور وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے ہمارے پیروں نے گنان میں بھی ہم کو تعلیم دی ہے کہ میں آچاری نے میں وچاری اورتھی کچھ نہ ہو، میں آچاری میں وچاری میں عقل دیوں آپ، اے تو ماٹی کیرے پتلے تینے میں جپاؤں جا۔ میں کام کرتا ہوں، میں ہی عقل دیتا ہوں، میں ہی سجھاتا ہوں۔ اس مٹی کے پتلے کو اگر یہ ذکر بھی کرتا ہے تو وہ بھی میں ہی کرواتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں میں کرتا نے میں ہرتا اورتھی کچھو نہ ہوئے، ایک تل رحمت میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئے۔ یعنی میں ہی کرنے والا ہوں اور میرا ہی چلتا ہے اور سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک تل رحمت اگر میں ذرا برابر رحمت میری ہو جائے تو پتھر بولے سوئی، یعنی پتھر میں بھی گویائی پیدا ہو جائے، پتھر میں بھی زبان پیدا ہو جائے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہیں پڑھتی، جو خدا کی تعریف نہیں کرتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم خدا کی تسبیح کو، تم ان لوگوں کی تسبیح جو خدا کے بارے میں ہے اس کو تم سمجھتے نہیں ہو کہ وہ دراصل خدا کی تعریف اور خدا کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، جس کا ذکر ہم نے بسم اللہ کے حوالے سے کیا۔ پھر ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دین کا مالک۔ دین اسلام کے چند بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی۔ اس وقت ہم آخرت کے بارے میں لیکچر نہیں کر رہے، اس لیے آخرت کا بہت ہی تھوڑا سا حوالہ دے کے ہم جاتے ہیں۔ آخرت کیا ہے، کیا اس کی مختلف تشریحات ہیں، اس کو یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ جب عقیدہ آخرت کے بارے میں کبھی کوئی لیکچر ہوگا تو اس کی تشریح اور تفسیر ہم وہاں بیان کریں گے۔ اس وقت بات صرف اتنی کرنی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک شخص جو دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو مرنا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد خدا کے حضور میں اس سے حاضر ہونا ہے، اور خدا کے حضور میں حاضر ہو کر اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ایک دن حساب کا دن ہونے والا ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، خدا کے حضور میں حاضر ہوگی، جسے قیامت کہتے ہیں۔ اس دن کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، یعنی حساب کتاب کا دن۔ اور اس دن آج جو انسان کو تھوڑے بہت اختیارات حاصل ہیں وہ تمام اختیارات بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور اس دن کے بارے میں فرمایا گیا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج ہم اپنے تھوڑے بہت اختیارات سے کوئی کام کر لیتے ہیں، لیکن اس دن ہمارے پاس
کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. اس دن یہی پوچھا جائے گا کہ لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار, آج اس خدا کی حکومت ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. آج تمہارے جو بھی جزوی اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور پیروں نے ہم کو گنان میں فرمایا, مومن مہادن آوشے صاحب لیشے حساب, ایانا کیدھا کر تو کچھ سے پیارے تول شے پن نفا. کہ قیامت کا دن آئے گا, مولا حساب لے گا, آپ کے اعمال کو وزن کرے گا, دیکھے گا, اور پاپ اور پن یعنی نیکی اور بدی دونوں کا اس دن وزن کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دن جو ایٹم کے جتنا, رائی کے دانے ذرہ برابر اچھائی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا, جو ذرا برابر برائی کیا ہوگا جس نے وہ بھی دیکھ لے گا. یعنی خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بس تم نے ایسا کیا ہم نے تمہارا حساب کر دیا, بلکہ اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں بتائیے ہم نے کیا کیا, تو خدا فرماتا ہے خیرن یرا شرن یرا, یعنی اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھے گا, اچھے یا برے. کہتے ہیں انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو جو بھی اعمال اس نے کیے ہیں وہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزارا جاتا ہے. جیسے کہ آج کی فیسلٹی کے مطابق آپ کسی چیز کو ویڈیو میں اتار لیتے ہیں, پھر اگر آپ اس کو پھر سے دکھانا چاہیں تو دکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے اعمال خدا کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں. خدا فرماتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اس کے اعمال اس کو دکھائے جائیں گے. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں. دو حصے اس طرح ہے کہ شروع کے حصے میں خدا کی تعریف ہے اور اس کے بعد بندے کی کچھ دعائیں ہیں اور کچھ اظہار. تو مالک یوم الدین کے بعد دوسرا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے جس میں بندہ عبادت اور استعانت کا اظہار اور اخلاص کا اظہار کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دین اسلام میں اخلاص پہ بڑا زور دیا گیا ہے. ایا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اخلاص کی مثال خدا قرآن میں دیتا ہے, فرماتا الا للہ الدین الخالص, دین خدا کے لیے خالص ہونا چاہیے. اور خالص کی مثال کیسے دی کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب ہم ان کو کشتی میں سوار کرتے ہیں اور ہوا ان کو لے چلتی ہے بڑے آرام سے سبک رفتار, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کنارے پہ پہنچیں گے. لیکن جب اچانک طوفان آتا ہے اور کشتی ان کو ڈبانے لگتی ہے تو بڑے خلوص کے ساتھ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں. لیکن جب ہم انہیں کنارے پہ پہنچاتے ہیں تو شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے تو جس طرح خدا کو یاد کرتا ہے, خدا فرماتا ہے اخلاص کی یہ صورت. ایک چھوٹی سی مثال آج کے حوالے سے دیں. اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں 31,000 فیٹ کی بلندی پر, اور اچانک خدا نہ خواستہ ہم سے یہ کہا جائے کہ یا تو آپ ہائی جیکنگ کا شکار ہو گئے ہیں یا کوئی فنی خرابی ایسی ہے کہ صحیح سلامت زمین پہ اترنا ناممکن ہے, یہ جہاز سوائے اب زمین پہ گرنے کے اس کا کوئی چارہ, خدا نہ خواستہ کوئی چارہ باقی نہیں. ذرا ایک منٹ کے واسطے تصور کریں اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی. جتنے بھی ہمارے خیالات, احساسات, تعلقات سب ایک طرف رہیں گے اور خلوص سے دل سے خدا کو یاد کریں. ایک ہی دعا ہوگی, خدایا ہمیں زمین پہ سلامتی کے ساتھ اتار, کیونکہ ہمیں معلوم ہے اب خدا کے سوا اور کوئی ہمارا سہارا نہیں, اور ہم بڑی بڑی منتیں مانیں گے. اگر خدایا تو مجھے زمین پہ صحیح سلامت اتار دے تو میں یہ کروں گی, یہ کروں گا, یہ جتنی منتیں, مشکل سے مشکل منتیں جو ناممکن ہو وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اگر ہم صحیح سلامت نیچے آ جاتے ہیں, خدا ہمیں لے آتا ہے, تو کیا وہ کیفیت ہماری زندگی میں ہمیشہ برقرار رہتی؟ نہیں رہتی. خدا اس کی مثال دے. خالص جو ہم کہتے ہیں ایاک, خدا فرماتا ہے اخلاص یہ ہے کہ اس حالت میں جو تمہاری عبادت ہوتی ہے اس اخلاص کو پہلے تو حاصل کرنا مشکل ہے, حاصل کر کے ہمیشہ اس پہ رہنا تو ناممکن ہوتا ہے, لیکن کوشش ہونی چاہیے. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو خدا کی عبادت اور خدا کی مدد میں یہ اخلاص ہونا چاہیے. اگر اس وقت اس حد تک نہ پہنچ سکے تو اس سے قریب قریب پہنچنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے.
اس کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں اسی کے اندر، خدا کی سکھائی ہوئی دعا، اور روایت کے مطابق اگر یہ سورۃ العلق کے بعد سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے تو اس حساب سے یہ جو دعا ابھی ہم پڑھیں گے وہ قرآن کی سب سے پہلی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے خدایا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتے رہے، ان کا راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی راہ جن پہ تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کوئی دعا سکھاتا ہے اور ہم خود کوئی دعا مانگتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں بھی ہماری جو دعا ہم بناتے ہیں خدا کے نزدیک اس دعا کی کوئی خاص حیثیت نہ ہو۔ مثلا بھائی میں بازار میں نکلا ہوں، مجھے کوئی مکان نہیں مل رہا ہے تو میں یہ دعا مانگوں کہ خدا مجھے کوئی مکان دلوا دے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، یا مجھے امتحان میں پاس کروا دے۔ مطلب یا کوئی پیسے کی ضرورت ہے، کہیں سے کوئی پیسے مانگنے جا رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ مولا اس کے دل میں بسنا ہے کہ مجھے قرض دے دے۔ یہ ہماری دعائیں اس ٹائپ کی ہوتی ہے نا، بڑی محدود ہماری اپنی دنیا کی۔ خدا کے پاس شاید وہ رحمان رحیم ہے لیکن ایسی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہ بھی ہو، چکے یہ دعا اس نے پرسکرائب نہیں کی، ہم نے بنائی۔ لیکن جو دعا خدا سکھاتا ہے کہ تم مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کی کتنی اہمیت ہوگی کہ جو خدا اگر فرماتا ہے تم یہ دعا مانگو، اس کا مطلب یہ کہ صراط مستقیم پر تم اپنے طور پہ چلنے سے رہے اور دعا مانگے بغیر بھی چلنے سے رہے۔ تو پہلی بات کہ صراط مستقیم زمین پر ہے، اس پہ چلنے کے لیے دعائیں مانگو، اور صراط مستقیم کیا ہے وہ بھی بتایا گیا، اور جو صراط مستقیم پر نہیں، ہدایت پر نہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ زمین پر جو انسان بستے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ چاہتا ضرور ہے، کوئی منشا ہے خدا کا۔ خدا نے اگر دنیا پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا تو کوئی مقصد ہے۔ اچھا وہ مقصد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی ایک انسان اگر پیدا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں معلوم کر لوں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو خدا نے اس کو اتنی عقل نہیں دی ہے کہ وہ خدا سے کمیونیکیٹ کر کے پوچھ لے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو انسان خود خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو زمین پر رہنے کے لیے انسان سے خدا کیا چاہتا ہے وہ خود خدا بتاتا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے خدا نے زمین پر پیغمبروں کو بھیجا ہے، اماموں کو بھیجا ہے۔ جب خدا نے پیغمبروں اور اماموں کو بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور وہ جو پیغام زمین پر بنی نوع انسان کو پہنچاتے ہیں وہ ہدایت کی صورت میں آتا ہے، اور اس پیغام میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی جو ہدایت خدا کی طرف سے زمین پر آتی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کام کو، اس ہدایت کو، خدا کی مرضی کی راہ پہ چلنے کو صراط مستقیم کہا گیا، اور خدا کی مرضی کی راہ سے انحراف کرنے کو، بھٹک جانے کو گمراہوں کا راہ کہا گیا، کہ جس پہ خدا کی غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ صراط مستقیم کو خدا فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے، صراطی میرا راستہ ہے، صراط اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو گویا جب ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہیں، تو اس راستے پہ ہمیں خدا ملتا ہے۔ تو صراط مستقیم ہدایت ہے، خدا کی رسی ہے، نبوت ہے، امامت ہے۔ اور جب یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اور جب تک قرآن ہے یہ دعا ہے اس وقت تک ہمیں پڑھنی ہے، تو گویا اس وقت تک صراط مستقیم زمین پر موجود ہے، اور اس وقت تک صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہدنا صراط المستقیم کے دعا میں یہ بات بتائی گئی کہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ زمین پر موجود ہے، اور ہدایت طلب کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس میں ایک دلیل یہ بھی موجود ہے جو ہمارے شیعہ امام اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ زمین کو خدا نے کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ باقی تمام دلائل کو چھوڑیے، اس آیت کو پڑھتے ہیں، خدا فرماتا ہے قیامت تک صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے دعائیں مانگو، اور صراط مستقیم پر ہدایت تمہیں ملتی رہے گی۔ تو قیامت تک تازہ ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ہدایت زمانے کے امام کی طرف سے ہم کو ملتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں دعا کے پہلے حصے کے جو نصف ثانی ہے، یعنی جو نچلا حصہ ہے، اس میں اپنے کچھ جذبات، احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم صلوات پڑھتے ہیں۔ سجد وجہی الیک، میرے چہرے نے تیرے آگے سجدہ کیا۔ سجدہ کے معنی کیا ہے؟ سجدہ کے ظاہری معنی ہے
سر کو جھکا دینا. ایک بندہ اپنا سر زمین پہ جھکائے, اپنے پیشانی کو زمین پہ لگائے تو گویا اس نے سجدہ کیا. سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سجدہ میں سر کیوں جھکایا جاتا ہے؟ ہاتھ زمین پہ لگانے سے سجدہ نہیں ہوتا, یا اگر ہم پاؤں زمین پہ لگائے تو سجدہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پاؤں کی جگہ زمین پر ہی ہے, سر کی جگہ زمین پہ نہیں ہے, سر کی جگہ اوپر ہے. زمین کا تصور جو آتا ہے وہ نیچے کے معنی میں آتا ہے, سر کا تصور اوپر کے معنی میں آتا ہے. اچھا, انسان کی عزت آبرو کی علامت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے, سر ہے, ناک ہے. کہ جس کو کبھی کہتے ہیں کہ بھئی مر جائیں گے, سر کٹا دیں گے لیکن سر جھکائیں گے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے, مر جائیں گے لیکن ہم اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے. سجدے میں کیا بات کہی گئی؟ اپنا سر جھکا دو, خدا کے سپرد کرو. تو سجدے میں سر کو جھکانے کا مطلب یہ ہوا ہم نے اپنا سب کچھ, عزت آبرو جو کچھ بھی ہمارا سرمایہ ہے, چونکہ عزت آبرو بچانے کے لیے لوگ جان مال تک کی قربانی دے دیتا ہے, لیکن یہاں انسان اپنا ول, اپنا فریڈم, عزت آبرو سب خدا کے سپرد کرتا ہے. کہتا ہے اللہم لک سجودی و طاعتی.